کچھ دن قبل اسرائیل نے قطار کے کیپٹل دوحہ کے اوپر ایئر سٹرائکس کیے اور ان ایئر سٹرائکس کی بدولت حماس کے 6 رہنما شہید ہوئے، اور اطلاعات یہ بھی ہے کہ قطار کے ایک سولجر جو ہے وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قطار ہمیشہ فریقین کے درمیان نیگوسیشنز کے لیے ایک وینیو پرووائڈ کرتا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے جو ڈیفرنٹ مرحلے تھے وہ قطار میں ہی ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریمنٹ سائن ہوا افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان وہ قطار میں ہی سائن ہوا تھا۔ اسی طرح موجودہ جو غزہ وار چل رہی ہے اس غزہ وار کو ختم کرنے کے لیے، سیز فائر کے لیے قطار شروع دن سے کوششیں کر رہا ہے۔ حماس کی لیڈرشپ قطار میں موجود ہے، نیگوسیشنز کے لیے موجود ہے تاکہ جو غزہ وار ہے اس کو خاتمہ کیا جائے۔ جس طرح اسرائیل نے مظالم ڈھائے ہوئے ہیں، جس طرح اسرائیل ظلم اور بربریت کی بدترین مثالیں قائم کر رہا ہے، اس کو روکا جائے، اسرائیل کو فورس کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے قطار کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات چل رہے تھے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ نے ڈاکومنٹس بھیجا تھا کہ اس کے انڈر جو ہے مذاکرات کیے جائیں، تو اسی حوالے سے مذاکرات ہو رہے تھے۔ لیکن جب مذاکرات کا جو پروسیس تھا وہ جاری تھا، تبھی اسرائیل نے دوحہ میں ایئر سٹرائکس کیے۔ اور یہ بھی آپ کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ قطار وہ ملک ہے جہاں پر امریکہ کی جو سب سے بڑی بیس ہے، مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے مختلف بیسز ہیں، لیکن قطار میں سب سے اہم بیس ہے وہ بھی قطار میں موجود ہے۔ اور ان گلف کنٹریز کو امریکہ یہ کہتا ہے کہ میں سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہوں، لیکن امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی کے باوجود اسرائیل دن دہاڑے وہاں پر ایئر سٹرائک کرتا ہے، اور وہاں پہ جو مذاکراتی ٹیم ہے، مذاکراتی نمائندے ہیں، ان کو شہید کرتا ہے۔